ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، سورۃ الکہف کی ابتدا میں سے پہلے رکوع کی چند آیات مقدسہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہے۔ سورۃ الکہف قرآن مقدس کی ان بلند ترین اور عظیم الشان صورتوں میں سے ہے کہ جس صورت میں انسانوں کو بہت بڑے بڑے سبق دیے گئے ہیں اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن سب چیز کی بازی لگا کر اپنا ایمان محفوظ ہو جائے۔ جو آدمی اپنے ایمان کو بچا لے سب کچھ قربان کر کے، وہ سب سے بڑا خوش نصیب اور سعادت مند ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع اور مضمون یہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الکہف تقریباً آپ میں سے اکثر و بیشتر ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرتے ہی ہوں گے اور اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اور جمعے کو تلاوت کرنے کی تو بہت سخت تاکید ہے۔ اور جو آدمی ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ہونے والے تمام فتنوں سے، خاص طور پر دجالی فتنوں سے اللہ اسے محفوظ کرتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والے کے لیے ایک قلعہ ہے، پڑھنے والے کے لیے ایک تحفظ کا ذریعہ۔ ظاہر ہے اعمال میں طاقت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے اعمال میں طاقت۔ اور اسی طرح سے تیسری بات اس کی فضیلت سے متعلق یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزانہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کے پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور جو آدمی جمعے کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس جمعے سے لے کر
آئندہ جمعے تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نور عطا کرتا ہے۔ اچھا، وہ نور جو ملتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ نور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چہرہ آپ کا خوبصورت ہو جائے گا، چہرہ نورانی ہو جائے گا، یہ بھی ایک معنی ہے، چہرے پر نور آئے گا، لیکن نور کا معنی ہے روشنی، اور روشنی کے ذریعے سے انسان صحیح اور غلط کی پہچان کرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں آنکھیں موجود ہیں لیکن راستہ نہیں نظر آتا کہ روشنی نہیں ہے اس کے پاس، حالانکہ آنکھیں ہیں لیکن نظر کچھ نہیں آتا، اس لیے کہ آنکھ دیکھنے میں روشنی کی محتاج ہے۔ بالکل اسی طرح سے نور عطا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی اس کو ایسی ایمانی طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز اور درست اور نادرست میں فرق کرتا رہے گا۔ ظاہر ہے صحیح پہچان لوں تو میں صحیح پر عمل کروں، اور میں غلط کو پہچانوں اور غلط سے بچ جاؤں، جائز کام کو سمجھ جاؤں اور جائز کو اختیار کر لوں، اور ناجائز کام کو میں سمجھ جاؤں اور ناجائز سے میں بچ جاؤں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ میرے سامنے حق کو واضح فرما اور حق کے پیچھے چلنے کی مجھے توفیق عطا فرما، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور اے اللہ میرے سامنے باطل کو بھی واضح فرما اور باطل سے بچنے کی بھی مجھے توفیق عطا فرما۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم جب یہ دعا مانگ رہے ہیں تو میں اور آپ ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایسی دعا کیا کریں۔ تو سورۃ الکہف کی تلاوت میں یہ خصوصیت ہے کہ جو آدمی جمعے کو تلاوت کرتا ہے، اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک اللہ اس کو نور عطا فرماتا ہے، ایمانی ترقی عطا فرماتا ہے، تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح اور غلط میں اور اچھائی اور برائی میں، جائز اور ناجائز میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گویا کہ صحیح اور غلط کی تمیز کی صلاحیت اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے بھائی۔ تو جس نے نہیں کی نماز جمعے کے بعد اہتمام فرمائے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی اگر ہم نے نہیں کی تو ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس نقصان کو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا، اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ دنیا کی کوئی شے اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اس کا اہتمام فرمایا کرے۔ سورۃ الکہف کے اندر جو مضامین ہیں، ان مضامین میں سے سب سے اہم اور مرکزی مضمون جو ہے وہ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، کہ چند جوان تھے گزشتہ قوموں کے اندر، اور جنہوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کسی پہاڑ کا راستہ اختیار کیا اور غار میں چھپ کر اپنے ایمان کا تحفظ کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اس وقت کا ظالم اور جابر حکمران جو تھا، وہ ظالم اور جابر بادشاہ حکمران، وہ اپنے سامنے لوگوں کو سجدہ کرایا کرتا تھا، اور سب کے سب اس کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ اور ان جوانوں نے یہ سوچا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے کیوں سجدہ کریں؟ یوں کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پالنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا، ہماری تربیت کرنے والا، ہمارے نفع اور نقصان کا مالک تو وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے۔ تو جب ہمارے نفع اور نقصان کا مالک اور ہمیں تمام ضروریات عطا کرنے والا وہ اللہ ہے، تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہو جائیں؟ بھلے کوئی اور ہمیں ہزاروں لالچ دے، کسی بھی قسم کی ہمیں لالچ دے رہا ہو، ہمیں قتل کی دھمکی دے رہا ہو، جان کی دھمکی دے رہا ہو، ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو لقد قلنا اذن شططا، پھر تو بڑی غلط بات ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والی بات۔
تو قرآن مجید میں اس تذکرے کو اللہ پاک نے بڑے عجیب انداز سے ذکر فرمایا ہے. یہ تذکرہ پہلے اجمال ہے پھر تفصیل ہے، اور اس اجمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کیا مانگی. اور یہ آج کے جوان کے لیے ایک پیغام ہے. سورۃ الکہف کا موضوع کیا ہے؟ نوجوانوں کے نام پیغام ہے. اللہ کا کیا پیغام؟ یہ تذکرہ کیوں اللہ پاک نے فرمایا؟ تو میں اس اجمال میں سے اس وقت دو باتیں ذکر کروں گا. ایک تو انہوں نے دعا کیا کی، اور آج ہر آدمی، جوان بھی، بوڑھا بھی، بڑا بھی، ہر آدمی اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اللہ سے اس طرح سے دعا مانگے. قرآن کہتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا، کہا کہ یہ چند جوان تھے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا مانگنے لگے، ربنا آتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں آپ اپنی جانب سے رحمت عطا فرمائیے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہمارے معاملات میں آسانی پیدا کیجئے، اور اے اللہ ہمیں رشد کی طاقت عطا فرمائی. اب یہ ذرا غور کیجئے، اے اللہ ہمیں رشد کی صفت عطا فرمائیے. را شین دال، رشد، 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 جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص الخاص معرفت اور تعلق. اب میں اس لفظ کی وضاحت کرتا ہوں کہ انہوں نے کتنی اہم دعا مانگی ہے، اور یہ وہ دعا ہے، وہ کلمہ ہے، اور وہ خاص خوبی ہے جو اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے ابراہیم کو رشد عطا فرمایا تھا. اچھا، اب ایک اور آیت کو ساتھ جوڑتا ہوں تاکہ اس کا معنی صحیح طرح سے سمجھ میں آئے کہ رشد اور رشد کس کو کہتے ہیں. سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلتوں کو ذکر کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفقاء اور ساتھیوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، ایک قانون یاد رکھنا کہ تمہارے پاس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی موجود ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور اتنا زور اور تاکید کے ساتھ اس لفظ کا ذکر فرمایا، وَاعْلَمُوا، خوب سمجھ لو تمہارے پاس اللہ کے رسول کی زندگی ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، میں کیسے کاروبار کروں؟ کہا تمہارے پاس محمد رسول اللہ کی زندگی موجود ہے. میرے گھر میں شادی کا معاملہ ہے، میں کیسے اس معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں؟ سمجھ لو تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے. بیٹی کی شادی کرانی ہے، کس طرح سے کراؤں؟ لوگ کوئی یہ مشورہ دے رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا، کوئی یہ کہہ رہا ہے. کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، زندگی موجود ہے. اقتدار حاصل ہو گیا ہے تو اب اقتدار حاصل ہو گیا، ماتحتوں کو میں کس طرح سے زندگی ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ سمجھ لو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے پاس رسول کی زندگی موجود ہے. اللہ پاک نے ہمیں جو رسول دیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب زندگی. کوئی آدمی اگر فقر میں کس طرح سے رہے تو رسول اللہ کا فقر دیکھے. کوئی آدمی بادشاہت جس کو مل گئی تو وہ بادشاہت کی زندگی کس طرح سے گزارے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے. کسی شخص کے سامنے دشمن سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور عاجز اور لاچار ہو گئے، دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے. اپنے خاندان کے ساتھ کیسے معاملہ کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی.
اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہر پہلو کو اللہ پاک نے اجاگر کیا، واضح کیا۔ اب اگلی بات سنیے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اپنی مخلوق پر مہربان ہے۔ وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم رسول کی زندگی کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنا شروع کر دو گے اور رسول کی زندگی کو اپنے تابع کرو گے، اپنے آپ کو اس کے تابع نہیں کرو گے، معنی یہ ہوا اسلام کو اپنے تابع تم کرنا شروع کر دو گے، خود اسلام کے تابع ہونا نہیں چاہو گے، لعنتم، تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر تمہاری زندگی میں یہ بات آئی، جو بھی اسلام کا حکم، اس میں اپنی مرضی سے تم تعویلیں کرو، اپنی مرضی سے اس کی تشریحات کرو، اپنی مرضی سے اس کی توجیحات کرو، اپنی مرضی سے قرآن کا معنی، اپنی مرضی سے رسول اللہ کی سیرت کو اور سنت کو بیان کرنے لگ جاؤ، جو رسول کی منشا ہے اس کو نہ دیکھو، جو اللہ کی منشا ہے وہ نہ دیکھو، اپنے رسم و رواج اور اپنی زندگی اور اپنی من چاہی زندگی کو دیکھو، تو قرآن کہتا ہے لعنتم، تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب اگلی بات سنیے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ تم اپنے آپ کو رسول کے تابع کیسے کرو گے، تم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کیسے کرو گے، جب تمہارے اندر 5 خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ وہ 5 خوبیاں میں نے یہاں ذکر کرنی ہے، اس لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی۔ نمبر 1، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، پہلی بات تو یہ کہ ایمان تمہارے دلوں میں رچ بس جائے، ایمان تمہارے دلوں میں خوبصورت اور مزین ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، آج ایمان اندر مزین نہیں ہے۔ آج جانتے ہو ایمان اندر مزین کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح سے اندر جب درست ہو جاتا ہے، دل درست ہو جاتا ہے، تو اس کے آثار ظاہر جسم پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی گفتگو بدل جاتی ہے، اس کی آنکھ بدل جاتی ہے، اس کا کان بدل جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بدل جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ جس نے پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی زندگی میں کیا انقلاب آیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس نے لی، اب زبان اس کی بدل گئی، اب وہ گفتگو نہیں جو 1 ماہ پہلے گفتگو تھی، اب کان بدل گئے، اب وہ سننا نہیں جو پہلے سنتا کر، اب آنکھ بدل گئی، اب وہ دیکھنا نہیں جو پہلے دیکھا کرتا تھا، اب تجارت اس کی بدل گئی، اب وہ تجارت نہیں ہے جو پہلے تجارت کیا کرتا تھا، اب سامنے آنے والے کو بالکل صاف صاف ہر چیز کا عیب بتا دیتا ہے، بھائی یہ چیز میں بیچ رہا ہوں، اس کے اندر یہ بیماری ہے، یہ خرابی ہے، آپ کی مرضی، لینا ہے تو لے لو۔ اللہ اکبر، اب وہ زندگی بدلی ہے کہ لینے والا سامان لے گیا اور تمام کے تمام جتنے بھی ایٹمز انہوں نے لیے ہیں اور ہر چیز کی ایک ہی قیمت متعین ہو گئی۔ جب لے جانے والا جا چکا تو بعد میں خیال آیا جتنے ایٹمز میں نے دیے ان میں سے ایک چیز تو خراب تھی، قیمت میں نے پوری لے لی اس کی۔ اب وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ وہ آدمی گیا کہاں ہے، تاکہ میں اس کو کچھ پیسے واپس کروں کہ ایک چیز اس میں ناقص گئی ہے۔ آج کا کاروباری، آج کا دکاندار کیا کہتا ہے؟ میں نے بڑی سمجھداری سے چیز نکال دی، بیچ دی۔ آج مالک اسی کو سمجھدار سمجھتا ہے جو آنے والے کسٹمر کو صحیح طرح سے اس کو پاگل بنا کر اور اس کو خراب چیز فروخت کر دے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ بڑا کام کا لڑکا ہے، یہ بڑا سمجھدار لڑکا ہے۔ وہاں یہ معیار نہیں تھا، کیوں؟ ایمان اندر رچا بسا ہوا تھا۔ حبب الیکم الایمان، ایمان تمہارے نزدیک محبوب تر ہو جائے، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ترین چیز ایمان ہو جائے، تم اپنی جان کی بازی لگانا، مال کی بازی لگانا، گھر بار کو چھوڑنا، بڑے بڑے اقتدار کو چھوڑنا تمہارے لیے ایمان کی خاطر آسان ہو جائے، لیکن ایمان تمہارا نہ چھوٹے، یہ وہ قیمتی اثاثہ ہے۔ نمبر 2،
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تمہارے سر سے لے کر پیر تک سچا رچا بسا ہوا ہو، تمہارے جسم پر ایمان نظر آتا ہو۔ آج دل میں ایمان نہیں ہے تو ظاہر میں کیسے سجے گا ایمان؟ ٹھیک ہے، آدمی آج کا آدمی کیا کہتا ہے؟ سچ بولنا اچھی بات ہے، لیکن یہ لیکن کے بعد وہ جھوٹ لے آتا ہے اور ان کو اپنے لیے صحیح سمجھتا ہے۔ غیبت کرنی نہیں چاہیے، لیکن کیا کروں؟ صاف صاف تولنا چاہیے، لیکن کیا کروں؟ یہ لیکن کے بعد کوئی جواز نہیں ہے، یہ شیطانی پٹی ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں مزین ہو جائے۔ نمبر 3 وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، دو چیزیں محبوب ہو جائیں، ایمان دل میں سج جائے، اسلام ظاہر جسم کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے، اور نمبر 3 کفر تمہارے نزدیک ناپسند ہو۔ کفر ناپسند ہونے کا مطلب پتہ ہے؟ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا، نافرمانی کی طرف جانا آدمی کو اس طرح سے ناگوار ہو جس طرح سے آگ میں چھلانگ لگانا آدمی کو ناگوار ہوتا ہے، ایسے ناگوار ہو نافرمانی کی طرف جانا۔ اگر کوئی دعوت دے تو اس کو آپ یہ کہیں، کیا مجھے آپ آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو؟ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تدعوننی الی النار، اور تم مجھے دوزخ کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ یہ وہ رجل مومن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا، جو فرعون کے خاندان کا تھا، اور وہ بار بار اسے سمجھا رہے تھے کہ جناب تم اپنی قوم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے ایک جملہ بولا، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف، جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ تو اگر میرا دوست، میرا عزیز مجھے کوئی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے، یا کسی ایسی محفل میں مجھے بلاتا ہے اور اس نے میرے لیے کارڈ بھیجا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو مجھے سمجھنا چاہیے نا، یہ مجھے دوزخ کی طرف دعوت دے رہا ہے، مجھے تو نہیں جانا یہاں۔ یہ ہے کفر کا ناپسند ہونا۔ اچھا اگر میں نہیں گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دوستی ٹوٹ جائے گی۔ اب یہاں ہمیں شیطان یہ کہتا ہے جی کیا کریں، رشتہ داریاں بھی تو پالنی ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، رشتہ داریاں بھی پالو، ماں باپ کے تعلقات بھی پالو، بیوی بچوں کے تعلقات بھی پالو۔ اسلام جتنا بیوی بچوں اور ماں باپ کے تعلقات اور ان کے حقوق کا تحفظ دیتا ہے، اتنا دنیا کا کوئی مذہب تحفظ نہیں دیتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے بعد دوستی ضرور، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد۔ نوجوان کو پیغام ہے ضرور دوستی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد۔ پہلے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ مجھے وہ دوستی نہیں چاہیے جو مجھے اللہ سے باغی کر دے، وہ دوستی نہیں چاہیے جو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کر دے، مجھے وہ دوستی نہیں چاہیے جس دوستی کے اندر پڑھ کر اور لگ کر میں اللہ کی نافرمانی کروں، یہ دوستی نہیں چاہیے۔ یہ آج کے جوان کی سوچ ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرِ، کہ کفر تمہیں اس طرح سے ناپسند ہو۔ کافروں کے گیت نہ گاؤ، کافروں کی زندگی کے گیت نہ گاؤ کہ وہ تو بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کا پیغام سمجھو، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ مِن بُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، اگر ہمیں تمہارے ایمان کا، ہم تو تمہارے اوپر مہربان ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کمزور ایمان والے اپنے ایمان کو چھوڑ دو گے تو ہم اس دنیا میں کافروں کے گھروں کو سونے کا بنا دیتے، کافروں کے گھروں کو سونے کا بنا دیتے، اور ان کی چھتیں اور ان کے گھروں کے اندر سیڑھیاں اور ان کا سارا سامان سونے اور چاندی کا ہوتا۔ فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو تقویداروں کا ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اصل تو ان کی زندگی ہے۔ اگر یہ فقر میں بھی ہے، ان کے پاس ایمان ہے، تو اصل تو مزے کی زندگی یہ گزار رہے۔
آپ جانتے ہیں بدر میں احد کے اندر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ظاہری ایک شکست ہو گئی مسلمانوں کو، اس پر کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن تم پریشان ہوتے ہو کیا؟ اگر تمہارے 70 شہید ہو گئے اور تمہاری 70 جانیں چلی گئیں تو غم کی کیا بات ہے؟ تمہارے پاس تمہارا اللہ اور تمہارا رسول موجود ہے، غالب تو پھر بھی تم ہی ہو، اوپر تو پھر بھی تم ہی ہو، اس لیے کہ تمہارے جو 70 مارے گے وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، تو غلبہ تو پھر بھی تمہارا ہی ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ اور اس کا رسول موجود ہے۔ وہ زندگی اگر تمہاری زندگی سے نکل گئی اللہ اور اس کے رسول کی تو پھر تو تمہارے لیے ناکامی ہے۔ اور فرمایا والفسوق والعصیان، اور ظلم اور زیادتی بھی تمہیں ناپسند، کسی ظالم کا ساتھ تم نہ دو۔ یہ 5 صفات رشد کہلاتی ہیں، اور اصحاب کہف نے اللہ سے یہ 5 خوبیاں مانگی تھی، اور یہ 5 خوبیاں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بلا مانگے عطا فرمائی تھی۔ پھر سنیے 5 خوبیاں جو اصحاب کہف نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اللہ سے مانگی تھی، اے اللہ ہمیں رشد عطا فرما۔ اور میں نے عرض کیا کہ رشد کی تفسیر سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ رشد یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایمان رچا بسا ہے، سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ اس کا ایمان ہو۔ نمبر 2 اس کے ظاہر میں اسلام سجا ہوا ہو۔ نمبر 3 کفر اس کو ناپسند ہو جائے۔ نمبر 4 فسق اور فجور اور گناہ نافرمانیاں بھی اس کے نزدیک ناپسند ترین ہو جائے۔ اور نمبر 5 ظلم اور زیادتی کو بھی وہ ناپسند کرتا ہو، وہ کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہ دیتا ہو، کبھی کسی ظالم کی حمایت نہ کرتا ہو۔ فرمایا یہ لوگ راشدون ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے۔ تو یہ دعا مانگی تھی اصحاب کہف نے اللہ پاک سے، تو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اس طرح سے اللہ سے مانگا کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اللہ فرما رہے کہ جب انہوں نے ہم سے یہ دعا مانگی تو ہم نے اس دعا کی قبولیت اس طرح سے کی ہے کہ ان کو ہم نے میٹھی نیند سلا دیا، 309 سال وہ سوئے رہے، اور اللہ نے ان کے ایمان اور ان کی جان اور ان کی ہر شے کا تحفظ فرمایا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ قصہ صرف قصہ ہے کیا؟ یہ صرف واقعہ ہے کہ ایک ماضی کا قصہ تھا، اور قرآن اتنا سا واقعہ بھی ذکر کرتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ اور یہاں لفظ پر غور کیجئے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، سو تو رہے تھے، ایسی اللہ پاک نے مہر لگا دی، نیند کی تھپکی اللہ نے اس لیے دے دی تاکہ کانوں کے اندر باہر برے اور گندے ماحول کی کوئی خبر کانوں میں نہ پڑے۔ آدمی سوتا ہے، آنکھیں تو بند ہی ہو گئی ہیں، تو تاکہ کانوں کے اندر بھی کوئی برے ماحول اور اس بری سوسائٹی جو کافرانہ سوسائٹی تھی، مشرکانہ سوسائٹی تھی، جہاں ظلم اور زیادتی تھی، تاکہ ظلم اور زیادتی کی کوئی بات ان کے کانوں میں نہیں نہ پڑے۔ اس لیے کہ جب انسان کسی علاقے سے الگ ہو جاتا ہے، الگ تھلگ کسی کمرے میں جا کے بیٹھ جائے اور اپنے ایمان کا تحفظ کرنے لگ جائے، لیکن پھر بھی وہ دائیں بائیں کی خبریں کہیں نہ کہیں سے سنتا ہے یا سننے کی کوشش کرے گا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیسے حالات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر کے تمام حالات و احوال سے ان کو بے خبر کر دیا، اس لیے کہ باہر کے حالات سے اگر وہ باخبر رہیں گے تو اپنے ایمان کا تحفظ نہیں کر سکیں گے۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگو، اس لیے درخواست ہے کہ اللہ کا کلام سیکھنے کی کوشش کرو، اللہ کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس امت کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس امت کو جو اللہ نے کتاب دی ہے قرآن مجید، وہ تمام کی تمام کتابوں سے افضل ہے؟ جس امت کا تعلق براہ راست اللہ پاک سے ہو، جس امت کا تعلق براہ راست محمد الرسول اللہ سے ہو، جس امت کا تعلق اللہ پاک کی وحی سے ہو، کہ اس کی رہنمائی کہاں سے آئی؟ اللہ کی وحی ہے۔
جس امت کو ایسا کلام اللہ نے عطا فرمایا، ایسا قرآن عطا فرمایا کہ جو قیامت تک انسانوں کو وہ چیلنج کرتا ہے، لاؤ اس کی مثال، فصاحت میں اس کی مثال لاؤ، بلاغت میں اس کی مثال لاؤ، الفاظ میں اس کی مثال لاؤ، معنی میں اس کی مثال لاؤ، گزشتہ امتوں کی ٹھیک ٹھیک تاریخ بتاتا ہے، اس میں اس کی مثال لاؤ، آئندہ آنے والے حالات کی پیشن گوئی کرتا ہے، اس میں اس کی مثال لاؤ، بہترین رہبر اور رہنما اور ہدایت دینے والی کتاب ہے، اس میں تم اس کی رہنمائی، اس کی مثال لے کر آؤ۔ اس طرح سے یہ قرآن چیلنج کرتا ہے۔ اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی طرز زندگی نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی معاش کا ذریعہ نہیں ہو سکتا جو قرآن نے بتایا ہے، اس سے بہتر معاشرت کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا جو قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے۔ لیکن کاش کہ ہم قرآن کو سیکھنے لگ جائیں۔ اس لیے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، یہ آپ کے حق میں گواہ ہوگا یا آپ کے خلاف گواہ ہوگا۔ دیکھو اس کو اپنے حق میں گواہ بنا رہے ہو یا اپنے خلاف گواہ بنا رہے ہو۔ صرف یہی اس کا حق نہیں ہے، صرف یہی اس کا حق نہیں ہے۔ فوتگی ہو گئی اور سب مل کر جمع ہو گئے، سورہ یاسین پڑھ لی، ایک دور کر لیا، الف لام سے والناس تک دور کر لیا، نہ تو پڑھنے والوں کو صحیح تلفظ، نہ اسے بیچارے کو معلوم کہ الف لام میم میں کیا پیغام ہے، سورۃ البقرہ میں کیا پیغام ہے، آل عمران میں کیا پیغام ہے، سورۃ الناس میں کیا پیغام ہے۔ ایسے سلف الصالحین اور ایسے علماء اور ایسے امت کے اکابرین گزرے ہیں، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ایک آیت پر ٹھہر جاتے تھے اور 4 دن اس آیت پر لگ جاتے تھے، آگے نہیں جاتے تھے کہ اللہ کا یہ پیغام ہے، اس پیغام کو میں اپنی زندگی میں کیسے رائج کروں، اس پیغام کو میں اپنے گھر میں کیسے نافذ کروں۔ اللہ اکبر۔ جوان پڑھتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچا کریں، لیکن یہی تلاوت کر کے باہر جا کے بد نظری کرتا ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو، لیکن باہر جا کر پھر وہ نافرمانی کرتا ہے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ پیغام پڑھتے ہیں کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ نہیں صحبت اختیار کرتا، اہل علم کی صحبت اختیار کرو، نہیں صحبت اختیار کرتا، ان کی مجالس میں بیٹھنا اس کو اچھا لگتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہاں قرآن کے پیغام کو لے رہا ہے؟ تو یہ کیا کہا جائے گا کہ یہ قرآن کو اپنے حق میں گواہ بنا رہا یا اپنے خلاف گواہ بنا رہا؟ ہر آدمی اپنی زندگی کا حساب کر لے، اپنی زندگی کا محاسبہ کر لے۔ قرآن مقدس کی جامع ترین سورت سورۃ الفاتحہ، ہر نماز میں پڑھی جانے والی، ہر رکعت میں پڑھی اور سنے جانے والی سورت، جس کو قرآن کا دیباجہ کہا گیا، جس کو قرآن کا خلاصہ کہا گیا، جس کو قرآن کا لب لباب کہا گیا، جس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے کوئی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھوائے، اتنی لکھ سکتا ہوں کہ 80 اونٹوں کا بوجھ بن جائے گا۔ کیا میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر، اس کا معنی، اس کی تشریح پر ایک صفحہ لکھ سکتا ہوں؟ یا مجھے اس کا معنی آتا ہے؟ میں اپنے رب سے کیسے ہم کلام ہوتا ہوں اور رب مجھ سے کیا فرما رہا مجھے یہ معلوم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، روزانہ اقرار کرتا ہوں۔ کیا ایسا کرتا ہوں میں؟ وَلَكَ نَصَلِّي، اے اللہ تیرے ہی نماز پڑھتا ہوں۔ مَن يَفْجُرُكَ نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، روزانہ دعائے قنوت میں پڑھتا ہوں، اے اللہ قطع تعلق ہے میرا اس سے، اے اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں جو تیری نافرمانی کرے گا، میرا اٹھنا بیٹھنا قطعاً اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ دعائے قنوت میں روزانہ اقرار کرتا ہوں۔ عشاء کے وتر پڑھے پھر جا کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، ادھر کہہ کے گیا اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے گیا ہے کہ اے اللہ میں چھوڑ دیتا ہوں ایسوں کو جو تیرے نافرمان ہیں، میرا ان سے کوئی لنک اور تعلق نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، پھر نماز پڑھ کے باہر نکلا جا کے انہی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔
تو ایسوں پر تو گزشتہ امتوں میں لعنت آئی ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. حضرت داود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے ایسوں پر لعنت فرمائی ہے. کیا جرم تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. آپ نے فرمایا یہ نافرمانوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, نافرمانی کرتے نہیں تھے, ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. تو آج ہم سے صحبتیں نہیں چھوٹتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن سیکھیں, قرآن سیکھیں, اپنی زندگی کو متعین کریں, اپنی زندگی کا ہدف سمجھیں کہ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں ابھی یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے تفسیر قرآن کریم کا. ہفتے میں درس تو ہوتے ہی ہیں, لیکن اس اتوار انشاءاللہ 12 ستمبر سے مغرب سے لے کر عشاء تک تفسیر کی کلاس ہے, جس میں باقاعدہ سے انشاءاللہ سبقاً درساً ہم قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح سکھائیں گے انشاءاللہ. ہر طرح کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مجمع کے ذہن میں بات آ جائے, آپ کے ذہن میں بات آ جائے, آپ سیکھنے کی کوشش کر لیں. جوانوں کے لیے انتظام, بوڑھوں کے لیے انتظام, بچوں کے لیے انتظام, ہر طرح کا انتظام یہاں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ کی اس مسجد جامع مسجد حنفیہ چھوٹا گیٹ سے یہ سارے انتظامات الحمدللہ ہو رہے. لیکن تھوڑا سا تو وقت دے دو. میں ہفتے میں آپ سے 1 گھنٹہ مانگتا ہوں, مغرب سے عشاء آپ ہفتے میں 1 گھنٹہ اتوار کو مجھے دے دیں. آپ کہیں گے گھر کے کام ہیں, بیوی بچوں کے کام ہیں, پورا دن جو ہے اور پورا ہفتہ کاموں میں رہتے ہیں, اور ایک دن, بھئی ایک دن میں پورا دن نہیں کہہ رہا, میں ایک دن کا 1 گھنٹہ کہہ رہا. مغرب سے عشاء 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. پتہ تو چلے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. قرآن مجید کی مختصر ترین سورت سورۃ الکوثر, سورۃ العصر, سورۃ النصر, 3 سورتیں, کس کو معلوم ہے کہ ان کا کیا مفہوم اور معنی ہے, ان میں کیا پیغام ہے. سورۃ الفلق, سورۃ الناس جس کو بڑے خزانے کہا گیا, اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جن کو مضبوط قلعے کہا گیا, کس کو معلوم ہے یہ. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران زہراورتین جن کو کہا گیا, 2 بڑے نور جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے اور سمجھنے والوں پر اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوں گی, کس کو معلوم ہے. سورۃ الملک جو جھگڑا کرے گی, یا اللہ یا مجھے اپنے کلام سے نکال یا میرے پڑھنے والے کو نجات دے دے, کسے معلوم. یہ سب سیکھنا ہے ہمیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان جو جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں, سب سے جامع ترین آیت ہے. یہ تو ہمیں سیکھنا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک تو یہ سلسلہ ہم اتوار سے شروع کر رہے ہیں. آپ تمام احباب سے میری درخواست ہے, جو اہل محلہ ہیں وہ بھی, جو باہر سے تشریف لائے ہیں وہ بھی, مغرب سے عشاء اتوار والے دن انشاءاللہ ہر اتوار کو یہ کلاس ہوگی. اور دوسری جو ہم نے ایک کلاس شروع کر دی ہے وہ ہو چکی ہے, وہ ہے ہفتہ اتوار پیر منگل 4 دن مغرب کے بعد. وہ کل 16 دن کا کورس تھا, 4 کلاسیں جس کی ہو چکی ہیں, جس میں ہم نے مکمل نماز کا ترجمہ سکھانا ہے, طہارت کے سارے مسائل, وضو تیمم کے مسائل, نماز کے سارے مسائل, نماز کے فرائض واجبات, سنت مؤکدہ, مکروہات, کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے, اور اسی طرح سے آخری 10 صورتیں جو ہم روزانہ نمازوں میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح. اور یہ مختصر کورس ہے, صرف 16 دنوں پر مشتمل ہے. تو یہ تو شروع ہو چکا ہے. جو احباب اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ہفتہ اتوار پیر منگل 4 دن مغرب کے بعد, اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے.